بانی پی ٹی آئی نے اب سے کچھ دیر پہلے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ 24 نومبر کا احتجاج ہر حال میں ہوگا۔ مختلف قسم کے بیانات اور ڈکٹیشن دی جا رہی ہے، ایسی کسی اطلاع پر کان نہ دھریں، باہر نکلیں۔ اب واضح ہو چکا ہے کہ ان کو 24 نومبر سے پہلے رہا نہیں کیا جائے گا۔ مذاکرات جن سے ہو رہے ہیں ان کا نام نہیں بتا سکتا، ہم ان کی کیا بات مانیں؟ مذاکرات ہوں گے تو بات آگے چلے گی، اگر وہ بات چیت میں سنجیدہ ہیں تو ہمارے لوگوں کو رہا کیا جائے۔ مذاکرات چلتے رہتے ہیں، مگر یہ پتہ چل گیا یہ سیریس نہیں تھے، یہ صرف احتجاج ملتوی کرانا چاہتے ہیں۔ سنہری موقع تھا، اگر ان کو رہا کر دیتے۔ واضح ہو گیا کہ ان کو انگیج کر کے معاملے کو طول دینا چاہتے ہیں۔ ہائی کورٹ ضمانت منظور کرتی ہے اور یہاں پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ رہائی نہیں دینی۔ 26ویں آئینی ترمیم مکمل نافذ ہو گئی تو کہیں سے ریلیف نہیں ملے گا۔ حکومت کی نیت کا پتہ چل چکا ہے، احتجاج بھی ہوگا، مذاکرات بھی چلتے رہیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی گفتگو ابھی موضوع بحث ہی تھی کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو سامنے آ گئی۔ وزیر داخلہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات دھمکیوں کے ساتھ نہیں ہوتے، کسی جلسے جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے، احتجاج کو کوئی نہیں روک رہا، کسی اور جگہ احتجاج کر لیں، اسلام آباد نہیں اپنے صوبے میں احتجاج کریں۔ دھمکیاں دیں اور بات چیت کا بھی کہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ افغان شہریوں کا احتجاج میں شریک ہونا سمجھ سے بالا تر ہے۔ ڈیڈ لائن تب ہوتی ہے جب مذاکرات ہوں، مذاکرات ہی نہیں ہو رہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے، اگر انہوں نے بات چیت کرنی ہے تو عدالتوں سے کریں۔ بیلاروس کا وفد آ رہا ہے، غیر ملکی وفود کو سیکیورٹی دینا پہلی ترجیح ہے، خاص دنوں میں ہی احتجاج کیوں کیا جاتا ہے؟ یوں اب 24 نومبر کی فائنل کال سے 48 گھنٹے پہلے بانی پی ٹی آئی اور پھر وزیر داخلہ محسن نقوی کے موقف سے واضح ہو رہا ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے جو چینلز بھی چل رہے تھے وہ بند ہوتے دکھتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور وزیر داخلہ کے دو ٹوک موقف کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے کہ اب 24 نومبر سے پہلے کوئی اہم بریک تھرو نہیں ہوگا اور معاملہ احتجاج کی طرف ہی بڑھے گا۔ اسی پر گفتگو رہے گی۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں افتخار احمد، حفیظ اللہ نیازی، شہزاد چودھری اور حماد غزنوی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ سنہری موقع تھا، مجھے رہا کر دیتے، بانی پی ٹی آئی۔ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، وزیر داخلہ محسن نقوی۔ مذاکرات کا امکان ختم، کیا ملک کسی سیاسی تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے؟ افتخار صاحب، بانی پی ٹی آئی نے جو گفتگو کی، جو 2 دن سے کسی جشن کے انتظار کی بات کر رہے تھے کہ وہی ہوگا اگر مذاکرات بڑھے، مگر یہاں صورتحال مختلف ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی گنجائش ہے، مذاکرات کا امکان ہے، یا بس اب فائنل کال ہی ہے؟ فائنل کال تو انہوں نے دے دی ہے، اور وہ توقع کر رہے تھے کل جس وقت کو ایکیوز تھے اس کیس میں جس میں بشرا بی بی کی ضمانت ہوگی، اور بشرا بی بی کو اس لیے رہائی مل گئی کہ بشرا بی بی کے خلاف اور کوئی مقدمہ پینڈنگ نہیں تھا، کسی جگہ وہ وانٹڈ نہیں تھی، اس لیے وہ آرام سے گھر چلی گئی، وہ گھر سے وہ پشاور چلی گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہترین موقع تھا، سنہری موقع، کہ مجھے بھی جانے دیتے۔ اب سوال ہے کہ کس کے لیے سنہری موقع تھا، یہ بھی بتا دیجیے۔ وہ ان کے نزدیک جو حکومت وقت ہے ان کے لیے سنہری موقع تھا کہ ان کو رہا کر دیا جاتا۔ لگتا ہے ایسے ہے کوئی بات چل رہی ہے، دونوں فریقین نہیں مان رہے۔ بات کسی ایسے ڈرافٹ کے بارے میں ہے کہ جس ڈرافٹ میں کچھ چیزوں کی وعدہ وعید کرنے کی کوشش ہے، اس پہ شاید ایک پارٹی بالکل تیار نہیں کہ لفظوں کا جو چناؤ ہے وہ مناسب نہیں، اور یہ شاید رات گئے معاملات طے بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی بری بات نہیں ہوگی، لیکن سوال تو پھر وہی رہے گا کہ کیا عدالتیں میں جو مقدمات پڑے ہیں جن کی بات کی گئی وہ ختم ہو جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہوگا، مقدمات ویسے رہیں گے۔ موقع یہ سنہری اس طرح ہو سکتا تھا کہ یہ ایک سٹیپ پیچھے آتے اور کہتے کہ ہم اس کو پینڈنگ کرتے ہیں، تو وسیع پیمانے پہ بات ہو سکتی ہے۔ مثلا ان کا ایک نقطہ ایسا تھا کہ اگر میں اقتدار میں ہوتا تو میں شاید اس پہ غور کرتا۔ مثلا انہوں نے کہا کہ کافی لوگ جیلوں میں ہیں، میں کہتا بالکل آئیے ان کی لسٹ تیار کرتے ہیں، لسٹ فراہم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس پہ کس نوعیت کا مقدمہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے ڈائلاگ کا سٹارٹ، اور اس میں یہ بات وزن دار تھی۔ ان کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا بیکاز ان پر بڑے بڑے مقدمات ہیں اور مقدمات چل رہے ہیں، اور اپنا ان کی باقاعدہ پیشیاں بھی ہو رہی ہیں۔ وہ لسٹ بنا کے ان میں سے ان لوگوں کو چھوڑا جا سکتا تھا جن پہ کم سے کم کوئی الزام تھا۔ مثلا ایسا ہوا، یعنی کہ جو لاہور کے واقعات ہوئے، جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، تو اس میں 18-20 لوگوں کو رہا کر دیا گیا، کیونکہ فیصلہ یہ کیا اس وقت عدالت نے کہ جن لوگوں کو اتنے مدت کی سزا ہو سکتی ہے،
पूरी कर चुके हैं, आप इनको छोड़ दें ईद के मौके पर। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने इस बात से इत्तेफाक किया और उनको उनकी रिहाई का ऐलान कर दिया। ये होता है डायलॉग, लेकिन अगर डायलॉग हो के मुझे छोड़ दिया जाए तो इनका छुटना इस तरीके से मुमकिन नहीं है, इनको फेस करना पड़ेगा अदालतों को। सर ये कहना सुनहरी मौका था, ये इसके अंदर भी एक तरह से थ्रेट नहीं है कि आपने मौका लूज कर दिया है? सर थ्रेट मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, वो चलिए दबाव डालना के मतलब है कि वो बड़ी सियासी पार्टी के बहुत बड़े दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब है कि हुकूमत पे, वो रियासत अली मोहम्मद खान कहता है कि हाँ डायलॉग हो रहे हैं। आज इतने नाराज थे, अंदर की खबर है, आज इतने नाराज थे गंडापुर के बारे में, बहुत नाराज़गी का इजहार कर रहे थे अपने मुलाकातियों से, तो उनके बारे में मैं कोई बात नहीं कहना चाहता। हम आपका सवाल जो है मैं उसको सिर्फ हैंडल करना चाहता हूँ कि बात ये है कि मुज़ाकरात बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने कहा अगर मैं उनकी जगह हूँ, हुकूमत की जगह, मैं लिस्ट कहता आइए बैठ के लिस्ट बनाते हैं जो आप कह रहे हैं। सर वो 2 दिन एफर्ट हो गई ना, अब क्या आपने कहा कि रात के किसी वक्त भी हो सकता है, क्या अभी भी इम्कान है या सियासी तसादुम की तरफ? बिल्कुल सर, देखें बात सुने, जो ये बात है ना कि पाकिस्तान भर के जेलों में जो लोग हैं उनकी एक फहरिस्त तो ऐसी हो जिसमें बड़े लोग ऐसे भी हैं ना बेचारे राह चलते हुए अगर पकड़े गए हैं और उन पे कोई बड़े प्रोसिक्यूशन को तो आपने कह दिया ना, पहले भी बहुत से छोड़ दिए गए, शायद और भी छूट जाएंगे। बात ये कि उन सब की बात हो रही है कि सिर्फ कोई और ना आवाज तो यही से हो सकता है ना, मतलब आप पढ़ लें, आप पढ़ लें ना, पूरा बयान पढ़ लें। बिल्कुल मैं पढ़ चुकी हूं। उनके बयान का ये हिस्सा है ये नहीं? बिल्कुल है ना। तो उनके बयान का हिस्सा अगर एक मान लिया जाए तो मुज़ाकरात शुरू हो गए। अब ये कहना कि जी मुझे छोड़ दें, असल में तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसी को वो कह रहे हैं कि कह देते कल मुझे एक जमानत मिली थी, छोड़ देते तो वरना अभी 24 को आ रहे हैं, बताते हैं। फिर अफसोसनाक हो गया ना 24 को। मैं पहले भी दुआ करता हूँ और आज फिर दुआ करता हूँ कि रब करीम 24 को आने वालों की हिफाजत करना, उनका जानी नुकसान ना हो, कोई जो अपने घर से आया है अपने सियासी मकासद की खातर वो खैर खैरियत से अपने घर को वापस लौट जाए और कोई ऐसा तसादुम ना हो जाए, कोई ऐसा तसादुम ना हो जाए जिसमें हम सारे शर्मिंदा हों बाद में। ठीक हो गया नियाज़ी साहब, 24 नवंबर को हर हाल में एहतजाज होगा, सुनहरी मौका था, मुझे रिहा कर देते। एक बात इफ्तिखार साहब ने कही कि एक कदम पीछे हटते, और वो ये भी हो सकता है कि आप खुद एहतजाज को फिलहाल कॉल ऑफ करें और मुज़ाकरात आगे बढ़े। वो कहते हैं एक केस में रिहाई, दूसरे में गिरफ्तारी। क्या वाकई सुनहरी मौका जाया किया है? तो किसने जाया किया? शुक्रिया आयशा। देखें बड़ा ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ये कोई आम चीज़ तो नहीं है। पहली तो बात है कि सुनहरी मौका वो कह रहे हैं कि जैसे कल उनकी बेल हुई है, यस्टरडे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की है, तो उनका बिल्कुल यकीनी तौर पर ये ख्याल है कि यार अगर आपने मेरे से बात करनी है तो मुझे वहाँ छोड़ देते, फिर मुझे कोई हाउस अरेस्ट कर लेते या कोई ऐसी सूरत हाल से कि से मैं जो 2-4 मुझे रखते कि जिसमें एक कोई जेस्चर जाते। पहली बात तो ये देखें कि जी मुज़ाकरात जो हैं ये जब भी होंगे वन साइडेड होंगे। इसमें इमरान खान साहब को ही कुछ देना है और इमरान खान साहब को कुछ भी नहीं मिलना। इमरान खान साहब के 3 मुतालबात हैं जो कि सामने आए थे और जिसके को ग्राउंड्स बना के 24 तारीख को प्रोटेस्ट कॉल की गई थी कि हमारे 3 मुतालबात ना पूरे हो तो हम ये एहतजाज करेंगे। 3 में कैदियों की रिहाई थी, दूसरा 26वीं आईनी तरमीम थी, उसका आज भी उन्होंने जिक्र किया है, और तीसरा जो है वो मैंडेट की वापसी है, इलेक्शन नए कराए जाए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वर्स्ट केस सिनेरियो में जो इमरान को बेहतरीन को फेवर दी जा सकती थी या होती तो वो तब दी जा सकती थी, जो होती तो ये होती कि जी हम आपके अलावा सारों को छोड़ देंगे, 26वीं आर्मी तरमीम की तो अब बात ही ना करें। अलबत्ता इलेक्शन हम 2029 की बजाय 2028 में 27 में करवा लेंगे, फिर लॉलीपॉप के साथ, फिर कोई कल किसने देखी है मज़ा ली आजिदा, तो इसी तरीके से चल पड़ती। लेकिन असल क्राइसिस क्या है? क्राइसिस ये कि ये मामला जो है ये इतना सिंपल नहीं है, ये मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। इस मामले के अंदर ये तो है ही नहीं कि इमरान खान साहब के साथ को उन्होंने कोई चीज़ रिजॉल्व करनी है। उनका ये ना इमरान खान साहब के पास पोजीशन और स्ट्रेंथ है, मतलब क्यों मान ले इमरान खान साहब की बातें, मतलब उनके पास है क्या? आप मुझे नहीं पता कि आप इस चीज़ को डिस्कस करेंगे या नहीं करेंगे, या मैं इसको अभी एड्रेस कर दूं कि 24 नवंबर की जो कॉल है जी। आया वो कोई पोजीशन स्ट्रेंथ है? अगर माजी में ट्रैक रिकॉर्ड देखें जो हम इसको तफसील से भी डिस्कस करेंगे तो पोजीशन स्ट्रेंथ नहीं है। मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त, जो भी हो रहे हैं वो हो रहे हैं मोहसिन नकवी के और अली अमीन गंडापुर साहब के। ये तो हैं जो नाम बड़े सीक्रेट हैं, ये आपको पता चलेगा, ये 2 नाम हो गए।
یہ تو سیم پیج پہ ہیں دونوں. بس ظاہر ہے میں نے تو آپ کے پروگرام میں یہی کہہ کے گیا ہوں کہ ساری کی ساری پارٹی جو ہے وہ کمپلائنٹ ہے. اور عمران خان صاحب کا جو 24ویں کال دینا ہے اس کے اندر دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی, جس کو کہنا جو ان کی جو نفسیات ہے یا ان کا جو دماغ پڑھیں تو دو چیزیں ہیں. ایک اس کے اندر ان کو فرسٹریشن ہو رہی ہے کہ میں اتنا بڑا لیڈر ہوں, میرے پاس اتنی بڑی عوامی سپورٹ ہے, اتنا بڑا میرا پبلک جو سپورٹ بیس ہے, اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور پاور گنڈا پور صاحب انجوائے کر رہے ہیں, یہ بھی تو ہوگا. دوسرا یہ ہے نہیں وہ اس میں اس کو اسی میں آپ دوسرا جو ہے اس کا ایک جزو ہے جو آپ نے بات کی ہے, اور وہ یہ کہ سارے جتنے لوگ باہر ہیں ان کے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا ہے, ایک اعتماد کا فقدان آ گیا ہے. اب تحریک انصاف کے اندر وہ ہمارے اکثر میں کل پرسوں کی کہہ رہا تھا کہ ہماری نانی جان کہا کرتی تھی کہ جب ابھی کوئی چیز چوری ہوتی ہے تو ایک ابھی چیز چوری ہوتی ہے دوسرے ایمان چلا جاتا ہے. You start suspecting each and everyone around. ہر ایک پہ شک پڑتا ہے. یہ عمران خان کا خیال ہے, وہ اس وقت ساری پارٹی کے ہر بندے کے بارے میں وہ ایک تشکیک کے عمل سے گزر رہے ہیں, وہ ان کو شک اور شبہ کی اندر پیدا ہوا ہے. اس وقت تحریک انصاف کا بحران جو ہے وہ کئی فیصد بحران ہے. ایک سب سے بڑا جو ہے جس کو ہم ابھی ایڈریس کر رہے ہیں وہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ہر بندہ دوسرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پلانٹڈ آدمی ہے یا کمپرومائزڈ ہے یا کمپلائنٹ ہے. یہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں اچھا دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے جو مذاکرات ہیں وہ آپ اگر کامیاب ہوں گے تو سمجھیں کہ ایک ٹائٹینک شفٹ ہوگا. میں پیراڈائم شفٹ نہیں کہہ رہا ہوں, میں ٹائٹینک شفٹ ہوگا کیونکہ یہ ایک بہت ہیوج ہے. آخری بات مجھے کرنی ہے جی. اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی عمران خان صاحب کے آج کے بیان سے. اگر وہ یہ کر دیتے کہ جی مجھے نہ چھوڑو, میرے سارے بندوں کو چھوڑ دو, تو حقیقت ہے عائشہ اس کے اپنے ورکرز کے اوپر اتنا اچھا تاثر بنتا. مطلب آپ کہہ دیتے, ان میں کہتے تھے یار انہوں نے جو کیا زیادہ کیا نہیں کیا ان کو معاف کر دو, ان کو چھوڑ دو. حقیقت ہے کہ گورنمنٹ یہ اس کو فوراً گلیفلی اور ہیپیلی کر دیتی. اس کے ورکر جو ہے 400 500 700 بندہ جو اندر پڑا ہے بیچارہ, کوئی جیلوں میں کوئی ملٹری کسٹڈی میں, تو آ جاتا. لیکن یہ وہ کہتے ہیں میرے سمیت. اب عمران خان صاحب کی اپنی ذات ان کے لیے اتنی اہم ہے اور ان کو یہ پتہ ہے ہمیشہ سے نہیں تھی, ہمیشہ سے تھی, لیکن دیکھو حالات جو حالات کے اپنے جبر ہوتے ہیں, وہ حالات کے جبر میں آپ نے اتنے بڑے آدمی کو اگر اپنی ان حالات کے جبر کے مطابق ہم ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا. ہم نے بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھا کیونکہ وہ جانچ پرکھ رکھتے ہیں, اور ان کو تو سوائے اپنی ذات کے ابھی جانچ پرکھ. لیکن آپ نے بڑی اہم جگہ بات چھوڑ